بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد کہتے ہیں جب ہم سے کر لیتے ہیں، 2 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بیٹھنے۔ اب جو بھی نماز ہو، فرض ہوں، سنت ہوں یا نفل ہوں، جب ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، 2 سجدے پورے کر لیں گے تو اس کے بعد جب ہم بیٹھ لیں گے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا علی عباد اللہ والصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ سلام ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ کو ساتویں عرش پہ، ساتویں آسمان سے اوپر عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو تب اب اللہ کو سلام تو کر نہیں سکتے تھے، اب اللہ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے ہوں گے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سلام کے متبادل کے طور پہ یہ الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ یہ ساری بھی یہ باتیں جو ہیں وہ جانی، مالی اور زبانی باتیں جو بھی ہیں یہ تیرے لیے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر کہا السلام علینا علی عباد اللہ والصالحین، کہ مجھ پر بھی رحمتیں ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی رحمتیں ہوں۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ یہ اگر 3 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں تو تشہد تک یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر 2 ہی رکعتیں ہوں گی، یا یہ اگر آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی جو ہے نا وہ اگر جب ہوگا آخری جو ہوگا چوتھی رکعت، مثلا 4 رکعتیں تو آپ چوتھی رکعت میں بھی یہاں تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود یہاں تک یہ جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہ سمجھ لیں یہ کمپلسری ہے، یہ سارا آپ نے جو ہے نا وہ یہ یہاں تک جو ہے نا اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ نے یہی چیزیں لازمی پڑھنی ہیں، جو پہلے جب نے تشہد میں التحیات پڑھا وہ بھی، اور پھر اس کے بعد درود۔ درود بھی ایک طرح کی دعا ہے کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر رحمت بھیجی، تو بڑا برکت والا۔ اور پھر دوسرے میں یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر برکت دے ان کو، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو تو نے برکت دی، اور تو بڑا بزرگی والا ہے، بڑا عزت اور شان والا۔ اس کے بعد باری آتی ہے دعا کی۔ دعائیں جو ہیں وہ 2 دعائیں جو ہیں وہ عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہیں، ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی معقول، بڑی جامع دعا کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ ایک اور دعا جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، میری اولاد، یا اللہ یہ دعا جو ہے یہ میری تو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے اور میرے ماں باپ کو، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور سارے انسانوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، یہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہ سنی ہو۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی مغفرت کی دعائیں ہیں۔ یا اللہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا اللہ میرے سارے گناہ پہلے کے اور جو بعد میں ہونے والے وہ معاف کر دے، جو میں بھول گیا وہ بھی معاف کر دے، اور جن کا مجھے پتہ ہے وہ بھی معاف کر دے۔ ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی علینا، وہ ساری مغفرت ہے۔ اے اللہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ تو معاف کر دے میرے اگلے گناہ اور میرے پچھلے گناہ، جو میں نے پہلے کیے اور جو ممکن ہے جو بعد میں مجھ سے ہو جائیں گے۔ وما اسررت، جو میں نے چھپ کر کی، وما اعلنت، اور جو میں نے لوگوں کے سامنے کی، جو میں نے اعلانیہ کی، وما اسرفت، اور جو میں نے حد سے تجاوز کیا، جہاں جس کا مجھے پتہ بھی تھا نا اس سب کو بھی میں نے چھوڑ دیا۔ وما انت اعلم بی منی، اور وہ جو جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، انت المقدم، تو ہی والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں۔ ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں نے بڑے گناہ کیے، اپنے نفس پر ظلم بہت زیادہ، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا گناہ کو سوائے تیرے۔ فاغفر لی مغفرہ من عندک، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو اپنی خاص بخشش سے رحم فرما، اور تیرے سوا کوئی، تیرے علاوہ جو ہے وہ کوئی بخشنے والا اور مہربان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشہد میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ امام صاحب جو ہے نا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے چونکہ ایک آدھ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ 120 کی سپیڈ سے، تو وہ تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب امام صاحب جو ہے نا وہ ایک تو تامل سے پڑھتے ہیں، قرأت و تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ دعائیں پڑھتے ہیں، تو پھر لوگ اکثر جو ہے نا وہ کھانسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے پاس وقت ہو، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایک دعا پڑھ لی ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ نے آدھی پڑھی تھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دو بھی ختم ہو گئی اور آپ کے پاس پھر بھی وقت ہے، امام صاحب نے بھی اسلام نہیں پھیرا ہے، وقت ہے، تو بجائے کھانسی کرنے کے یا سوچنے کے یا ادھر ادھر دھیان کرنے کے، آپ تیسری دعا کریں،
اور کوشش کریں کہ پورے دھیان سے پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ تشہد میں بھی اسی طرح دعا مانگیں جس طرح ہم عام حالات میں جو ہے نا وہ ہمیں عادت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی، بالکل اسی طرح جو ہے وہ رکوع و سجود میں بھی اور تشہد میں بالخصوص جو ہے وہ اسی اہتمام سے اسی یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وما علینا